السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری آواز کلیئر ہے؟ ابھی ہم تھوڑا سا ویٹ کریں گے تاکہ تھوڑے لوگ جوائن کر لیں سیشن کو۔ ہم نے یہ 40 احادیث کا سیشن کیا ہے، کر رہے ہیں۔ کچھ سیشنز ہو گئے ہیں، کچھ ابھی آگے ہونے ہیں۔ میری ہم جماعت کریں گی وہ، اور الحمدللہ بہت اچھے انہوں نے سیشنز کیے ہیں یہ سارے۔ چلے ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں دعا سے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے صبا السلام جی؟ علیکم جی، 2 منٹ ویٹ کریں پلیز، 10:30 کا ٹائم ہے نا، 10:30 پہ اسٹارٹ کیجیے گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ چلیں ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سیشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
یہ تھوڑی علم کی دعا ہم نے سیشن سے پہلے پڑھی ہیں. اب میرا بریف انٹروڈکشن یہ ہے کہ میرا نام ہنا احمد ہے. میں ڈینٹسٹ ہوں بائی پروفیشن اور میں نے درس نظامی کا 6 سالہ عالمیہ کورس مکمل کر لیا الحمدللہ. اور اس سال میں نے اپنی ہم جماعت کے ساتھ جو یہ 40 حدیث کا کورس کروا رہی ہیں ان کے ساتھ میں نے سالانہ امتحان بھی دیا ہے دورہ حدیث کا الحمدللہ. آپ سب سے ریکویسٹ ہے اپنے مائک میوٹ رکھیے گا. کوئی ایشو ہو تو آپ لوگ چیٹ پہ لکھ لیجیے گا, کوئی کوشچنز ہو وہ بھی چیٹ پہ لکھ لیجیے گا. سیشن کے آخر میں آپ لوگوں کی چیٹ جو ہے ہم دیکھیں گے. سیشن شروع کرتے ہیں. اللہ کا نہایت کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے دین اسلام سے ہمیں نوازا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. الحمدللہ آج ہم اس دینی مجلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. شریعت کا حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 2 طرح سے اترا ہے, 2 ویز میں اترا ہے. ایک وہ وحی اتری تھی جو جس کی تلاوت کی جاتی ہے جسے ہم قرآن پاک کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک وہ وحی اتری جو ہم عام طور پہ جس کو حدیث کہتے ہیں جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. تو آج ہم حدیث مبارکہ کو ڈسکس کریں گے, تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. احادیث کا سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوا اور پھر یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ہوتا ہوا پھر تابعین پہ گیا, پھر تبع تابعین نے سنا, پھر انہوں نے آگے ٹرانسفر کیا محدثین کرام کو, پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہوتا یہ ہم تک پہنچا. تو اس طرح ہمیں نا اس کی نہایت قدر و احترام سے اس کو سننا چاہیے, ادب سے پڑھنا چاہیے, کیونکہ جس طرح ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ شریعت کے ان احکام کو سنتے تھے, ہمیں بھی ویسا ہی ایک طرز اپنانا چاہیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج جو 2 احادیث مبارکہ ہم ڈسکس کریں گے اس میں ایک ہے وہ جوامع الکلم سے ہے. جس طرح کہ جوامع الکلم سے واضح ہے کہ جامع کلام یہ وہ احادیث ہوتی ہیں جو کم الفاظ میں فصیح اور بلیغ انداز میں دین کی حکمتیں واضح کر دیتی ہیں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی کم الفاظ میں بہت زیادہ معنی دار اور حکمتوں والی باتیں بیان فرماتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان احادیث کی اندر جو معنی پوشیدہ ہیں اور جو حکمتیں ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. حدیث مبارک سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کر لیں. جس طرح ہم نے فرسٹ سیشن میں پڑھی تھی انما الاعمال بالنیات, کہ ہر انسان کا ہر عمل مسلمان کا نا اس کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے. لہٰذا جو ہم پڑھیں گے ہم وہ خالصتاً اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے پڑھیں گے. اور ہم انشاءاللہ نفلی اعتکاف کی بھی نیت کر کے بیٹھتے ہیں کہ ہم جتنی دیر اس مجلس میں بیٹھیں گے انشاءاللہ اس میں ہمیں نفلی اعتکاف کا بھی ثواب مل جائے انشاءاللہ. حدیث کے آداب کا خیال رکھیں گے, اس کو بغور سنیں گے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی بھی نیت کریں گے. ٹھیک ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون بول رہا ہے اور اسپیکر کون ہے. ٹھیک ہے. ہمارا کا سارا فوکس کس بات پہ ہونا چاہیے کہ بات کیا ہو رہی ہے, کس مبارک ہستی کی بات ہو رہی ہے. اور جیسا کہ میری ہم جماعت کا طرز رہا ہے, ہم نے ہر روز 2 حدیثیں ڈسکس کی ہیں. تو انشاءاللہ ہم پہلی حدیث سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل لی مسلم, کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں, حلال نہیں, یہجرا کہ وہ چھوڑ دے, اخاہو اپنے بھائی کو, فوق ثلاثی لیال 3 راتوں سے زیادہ. کیا ترجمہ بنا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کر رکھے. اب یہاں مسلمان بھائی سے مراد آپ کا دینی بھائی, دینی بردرز اینڈ سسٹرز مسلم مراد ہے. ٹھیک ہے. اور 3 راتوں کا ذکر سے مراد 3 دن اور 3 راتیں ہیں. ٹھیک ہے. ٹوٹل 3 days. اور اب مسلمان بھائی میں کون کون شامل ہے؟ اس میں آپ کے مسلم فرینڈز, دوست, احباب, رشتہ دار, ریلیٹیوز, پڑوسی, یہ سب شامل ہے.
تو مفہوم یہ نکلا اس حدیث کا کہ بلا وجہ قطع تعلق کرنا اور دوسرے مسلمانوں سے بات چیت دعا سلام بند کرنا جائز نہیں ہے. 3 دن کی قید کیوں لگائی ہے؟ شریعت نے 3 دن کی قید کیوں لگائی ہے؟ اس میں بھی بڑی حکمت ہے. اس میں یہ حکمت ہے کہ اگر 2 لوگوں کے درمیان کوئی بدمزگی اور ناراضگی ہو جائے تو اس کا اثر انسانی طبیعت پہ عموماً 3 ڈیز تک رہتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نیچرلی اس کا دل نرم پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ چیز پرسن ٹو پرسن اس کی نیچر کے حساب سے ویری کرتی ہے. اگر کوئی نرم دل انسان ہے تو وہ کچھ گھنٹے سے 1 دن میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، دوسرے بندے سے تعلق ٹھیک کر لے گا. لیکن اگر کوئی سخت طبیعت کا حامل ہے تو وہ 2 سے 3 ڈیز بھی لگا دے گا. لیکن اگر 3 ڈیز کے بعد بھی طبیعت میں اور مزاج میں ناگواری ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی انا ہے، یہ ایگو ہے، یہ نفس کی شرارت ہے، یہ ایک شیطان کی چال سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے، تو اس کو ایوائڈ کرنا ہے. تو حدیث شریف میں قطع تعلق کرنے کی اکثر مدت 3 ڈیز یعنی میکسیمم لمٹ 3 ڈیز کی لگائی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب 3 ڈیز تک تو یہ گنجائش جو ہے نا یہ جائز ہے، اٹس پرمیزیبل، لیکن یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. یعنی یہ جائز ہے لیکن ریکمینڈ نہیں کی جاتی کہ آپ 3 ڈیز بھی رہیں، قطع تعلق کریں. ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں مسلمان بہن بھائیوں سے بہت اپنے ایشوز کو طول نہیں دینی چاہیے، ان کو جلدی ریزالو کرنا چاہیے اور معاملات کو سارٹ آؤٹ کر لینا چاہیے. صحیح ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ پرسنالٹی کلیش ہوتا ہے، کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی، تو پھر کیا کریں؟ مزاج مختلف ہوتے ہیں. تو ہمیں دین نے کچھ حکمتیں بتا دی کہ یہ تو جنرل اصول تھا نا کہ 3 ڈیز تک آپ نے قطع تعلق نہیں کرنا، 3 ڈیز تک الاؤڈ ہے قطع تعلق. ٹھیک ہے، تو 3 ڈیز سے آگے کے کچھ ایکسیپشنز بتا دی شریعت نے. وہ کیا ہیں کہ اگر آپ 3 ڈیز سے زیادہ قطع تعلق ایکسیڈ کریں تو اس کی کن کیسز میں اجازت ہے. صحیح ہے، تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو دینی یا دنیاوی طور پر نقصان کا اندیشہ ہو، ٹھیک ہے، تو شریعت نے رعایت کر دی کہ آپ اس شخص کو 3 ڈیز سے زیادہ بھی ایوائڈ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. دنیاوی نقصان کیا ہو سکتے؟ کوئی فائنینشلی طور پہ آپ کو نقصان کر رہا ہے، کوئی آپ کو ہرٹ کرے یا کسی اور طرح آپ کو تکلیف دینے کا، اس سے آپ کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ، آپ کو دنیاوی نقصان کا اندیشہ ہے. اور دینی نقصان کیا ہے؟ دینی نقصان یہ ہے کہ اس سے زیادہ رسم و راہ بڑھانے میں آپ کے دین کو خطرہ ہے، آپ کی عبادات کو خطرہ ہے، آپ اس کی کمپنی میں اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ کچھ ایکسیپشنز ہیں جس میں علماء کا اجماع ہے کہ اس میں 3 ڈیز سے زیادہ بھی قطع تعلق رکھ سکتے ہیں. اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ پہ اس بندے کی کمپنی کا کتنا افیکٹ ہوتا ہے. اگر اس کی کمپنی میں رہتے ہوئے اس کی اصلاح کریں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر آپ خود کو اس کے شر سے نہیں اوائڈ کر سکتے، نہیں بچا سکتے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اسے تھوڑی سی کنارہ کشی کر لیں گے، تھوڑا سا اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دینا. یہ پھر 3 ڈیز سے زیادہ قطع تعلق کی اجازت ہے. لیکن اس کیس میں بہترین عمل کیا ہے کہ منیمم لیول آف تعلق رکھیں، ٹو دی پوائنٹ بات چیت کریں، ٹو دی پوائنٹ سلام دعا رکھیں. ٹھیک ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان سے ہمیں کچھ ایگزامپلز مل رہی ہیں جو میں بھی بیان کروں گی. جس طرح غزوہ تبوک میں 3 صحابہ ایسے تھے، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرہ، جو کسی جینون ایکسکیوز کے بغیر، کسی ویلڈ ریزن کے بغیر انہوں نے غزوہ میں شرکت نہیں کی تھی. ٹھیک ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو آپ نے حکم الہی سے ان سب کو کہہ دیا کہ 50 دن تک ان کا سوشل بائیک آؤٹ کرنا ہے. اب دیکھیں 50 ڈیز 3 ڈیز سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب 50 ڈیز تک کسی مسلمان نے ان 3 اصحاب سے نہ دعا سلام کی، نہ کوئی بات چیت کی، نہ لین دین. یہ 50 ڈیز ان تینوں کے لیے آزمائش تھے. پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور یہ دینی مصلحت کے تحت ہمیں اگزامپل مل رہی ہے 3 ڈیز سے زیادہ قطع تعلق کی. ٹھیک ہے، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قطع تعلق کیا اور وہ بھی 3 ڈیز سے زیادہ تھا. وجہ کیا تھی کہ حضرت عائشہ کی عادت شریفہ تھی کہ جو مال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا نا، آپ انہیں صدقہ کر دیتی تھی.
تو کچھ اپنے پاس محفوظ نہ رکھتی تھی. تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت ان کے بھانجے کو بہت ناگوار گزرتی تھی, تو اس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قطع تعلق کیا. یہاں بھی دیکھیں یہ ایک دینی مصلحت کے تحت ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کیس میں بھی صحابہ کرام نے کچھ صحابہ نے ان کی صلح کروائی, اور قطع تعلق کے نقصان سے بچنے اور صلہ رحمی کی فضیلت کو پانے کے لیے, صلہ رحمی مینز تعلق جوڑنا, ٹھیک ہے. تو اس کی فضیلت کو پانے کے لیے حضرت عائشہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے صلح کر لی, ٹھیک ہے. تو یہ تاریخ اسلام کے کچھ واقعات ہیں. اب کچھ روایات جو اس حدیث کے ضمن میں آتی ہیں, جس میں قطع رحمی کی ممانعت اور صلہ رحمی کی ترغیب ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, لا يدخل الجنت قاطع, قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. اسی طرح اس کا مفہوم تو واضح ہے. آگے ہے کہ جسے پسند ہو, حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے پسند ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کرے. مسلم شریف کی روایت میں اسی میں ایک چیز ایڈ ہے کہ جسے چاہت ہو کہ مرنے کے بعد اس کو یاد رکھا جائے تو وہ صلہ رحمی کریں. یہ کچھ احادیث دیکھیں صلہ رحمی کی فضیلت, تعلق جوڑنے کی فضیلت کو کتنا بیان کر رہی ہیں. آگے ہے حضرت ابو ایوب انصاری رحیم اللہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے, اس طرح کہ جب دونوں کا اتفاق سے آمنا سامنا ہو تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے, اور دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہر کر, ٹھیک ہے. یہ کچھ احادیث کے بعد میں ایک ان کے 2 درجے بتاؤں گی, یعنی 2 ٹائپس بتاؤں گی قطع تعلق کی. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ترک تعلق کے 2 درجے ہیں. ایک ٹوٹلی اور کمپلیٹلی طور پہ کٹ آف کر لینا, سلام دعا بھی نہ کرنا, اس سے آمنا سامنا بھی ہو تو منہ پھیر لینا, جیسے ابھی اوپر والی حدیث میں نے بتایا. ایک کیا ہے, ایک ڈسٹنس مینٹین کر لینا کہ سلام دعا کی حد تک کچھ تھوڑا بہت ٹو دی پوائنٹ بات کرنا. یہ تو اس حدیث مبارک, یہ جو ہم نے سامنے حدیث 15 لکھی ہوئی ہے, اس میں لا یحل لمسلمین میں پہلی ڈگری یعنی ٹوٹلی اور کمپلیٹلی کٹ آف کرنے کی 3 دن سے زیادہ ممانعت آئی ہے, صحیح ہے. اس میں پہلی ڈگری کا ذکر ہے. جو دوسری ڈگری ہے نا ڈسٹینس مینٹین کرنا, وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دینی اور دنیاوی نقصان کے طور پر آپ 3 دن سے زیادہ بھی ڈسٹینس مینٹین کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک شرط آ جاتی ہے, وہ کیا ہے, ہماری نیت کیا ہے. اور ہماری نیت ہمیں کیسا, ہمیں خود پتا چلے گی, ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے, ہمیں سیلف ایویلویٹ کرنا ہے خود کو کہ کیا ہم نے واقعی دینی اور دنیاوی مصلحت کے تحت قطع تعلق کیا ہوا ہے, یا اس میں ہماری انا, ایگو یا کوئی اور فیکٹر شامل ہے. اگر کوئی اور ایشو ہے تو ہمیں صلہ رحمی کا ثبوت دیتے ہوئے تعلق بحال کرنے لگنا چاہیے, ٹھیک ہے. ہوپ فلی آپ کو یہ حدیث سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ ہم نیکسٹ حدیث کی طرف چلتے ہیں. جی حدیث نمبر آج کی دوسری حدیث, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا, حتی یحب, جب تک کہ وہ پسند کرے, لی اخیہ, اپنے بھائی کے لیے, ما یحب لنفسہ, وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں من الخیر کا اضافہ ہے, اسی طرح کی حدیث میں من الخیر کا اضافہ ہے. تو اس کا مفہوم کیا ہوا کہ مسلمان بھائی خیر و بھلائی کے معاملات میں جو جو چیزیں وہ اپنی ذات کے لیے چاہتا ہے نا, وہی چیزیں اپنے بھائی کے لیے بھی اسے چاہنی چاہیے, تبھی وہ مومن ہوگا. اب مومن تو ایمان والا ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو, تو اس سے کیا مراد ہے. تو ملا علی قادری فرماتے ہیں رحیم اللہ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم سے جو مومن مراد ہے, جو ایمان مراد ہے, وہ کمال ایمان مراد ہے, یعنی ایمان کا بہترین درجہ مراد ہے, یعنی کہ اپر لیول آف ایمان مراد ہے. ایمان کے بھی درجے ہوتے ہیں, تو وہ اپنے بھائی کے لیے اگر وہی خیر چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے تو اس کا ایمان بہترین ہے, صحیح ہے. ان شارٹ کیا کہ کوئی مومن ایسا نہ کرے,
یا یہ مومن کی شان کے خلاف ہے, یا ہم یہ مومن سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ وہ دوسروں کے لیے کچھ اور چاہے, یعنی دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ اور چاہے, اپنے لیے کچھ اور اچھا خیر چاہے. صحیح ہے. اس میں بھی لی اخیہ سے مسلم بردر سسٹر مراد ہے. اب جو خیر کی بات ہوئی ہم اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کس قسم کی خیر کا ذکر ہو رہا ہے. جو خیر ہے دو قسم کی خیر ہیں, ایک دنیا کی خیر اور بھلائی ہے, اور ایک آخرت کی بھلائی ہے. دنیا کی خیر کیا ہے ذرا ہم سوچتے ہیں. دنیا کی خیر یہ ہے کہ دنیاوی عزت آبرو, نیک نامی, خوشحالی, آپ کا گھرانہ اچھا ہو, آپ کی اولاد نیک ہو, آپ کا اچھی جگہ کام کر رہے ہوں اور عزت سے تنخواہ کما رہے, حلال روزی کما رہے ہوں, یہ سب. اور آخرت کی خیر کیا ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو اور ایمان پہ موت ہو, قبر کی سختی سے آپ بچ جائیں, روزے محشر کی تکلیفات سے نجات مل جائے, جہنم کے عذاب سے بچ کے جنت میں داخل ہو جائیں, اللہ کی رضا کا حصول ہو جائے. یہ سب آخرت کی خیریں ہوگی. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی دنیاوی اور اخروی بھلائیاں چاہنا چاہیے جس طرح آپ اپنے لیے چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہی در حقیقت کامل ایمان کی نشانی ہے, اور یہی در حقیقت دینی اقوت کا تقاضا ہے. اسی سے ہمارا دین اسٹرانگ ہوگا. دنیا میں جو ہم عزت خود کے لیے چاہتے ہیں نا, کہ ہمارا ماحول اچھا ہو, ہمارا اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو, ہمارا لائف سٹائل اچھا ہو, حلال روزی کمائیں, اور نیک سیرت اولاد ہو, اہل و عیال اچھے ہوں, اور خوش اخلاق مجلس لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں, اچھے عزت دار گھرانے سے تعلق ہو, یہ سب چیزیں. اور آخرت کے اعتبار سے جو میں نے بتایا کہ ایمان پر مخاتمہ ہو, اور رضائی الہی کا حصول ہو, اور دوزخ سے بچ جائیں, جنت پالیں, یہ سب چیزیں ہم چاہتے ہیں نا اپنے لیے بھی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی یہی نیک تمنائیں, یہی آرزو رکھیں. ہماری پوری کوشش ہو کہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں جیسے ہم اپنے لیے چاہتے ہیں نا, اسی طرح ہم ان کے لیے بھی چاہیں. اگر ہم ایسا کر لیں گے تو یہ ہمارے ایمان کی تکمیل کی طرف ہمیں لے جائے گا. یہ بہترین درجے کا ہمارا ایمان ہوگا انشاءاللہ. اب ایک سوال ہوتا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے اور کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا, یہ ہمارے دل میں جذبات تب آئیں گے جب ہمارا دل تمام قسم کی نیگیٹیوٹی سے پاک ہوگا. ہمارا دل جذبات کا مسکن ہے, تمام فیلنگز اس کے اندر اوریجنیٹ ہوتی ہیں, پیدا ہوتی ہیں. تو دل کی گندگی, برائی کیا ہے؟ دل کی بغض, کینہ, حسد, نفرت, دشمنی, لوگوں کے خلاف, یہ بیڈ فیلنگز ہمارے دلوں میں جمع ہوتی ہیں. تو جب ہم اپنے دلوں کو ایسی برائیوں سے پاک کر لیں گے تو آٹومیٹیکلی ہمارے لیے دوسروں کے لیے بھلائیاں چاہنا, دونوں جہانوں کی خیریں چاہنا بہت آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ نیچرلی ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے بری فیلنگز آتی ہیں, یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, مطلب کوئی بھی اس سے بری زمانی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ من جانب شیطان ہوتا ہے. یہ شیطان کی طرف سے وسوسے اور خیالات ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں کو میلا کر دیتے ہیں, جو ہمیں لوگوں کے ساتھ برائی پر اکساتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہمارا ایسے میں کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ ایسے کیس میں ہمیں چاہیے کہ فوراً ایسے خیالات کو کچل دیں. یہ آئیں اور ہم کچل دیں, ان پہ عمل نہ کریں. دلوں کی اس گندگی کو دور کریں, اپنے دل کو پاک صاف کریں. مومن کا دل تو آئینے کی طرح صاف شفاف ہونا چاہیے. ہر روز اپنے دل کو صاف کریں, ہر روز, یہ روز کا کام ہے. اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ہمارے لیے لوگوں کی بھلائی چاہنا بھی آسان ہو جائے گا, اور اس حدیث پر عمل کرنا بھی ایزی ہو جائے گا. اگر مسلمان اس حدیث پر عمل کر لیں تو ویسے ہی آدھی سے زیادہ معاشرتی برائیاں اور لڑائی جھگڑے, فتنہ فساد ختم ہو جائے. مگر ہمارے دو سکیلز ہوتے ہیں, دو قسم کے معیار ہوتے ہیں, ہم ڈبل سٹینڈرڈز جسے ہم کہتے ہیں. دوسروں کے لیے کچھ ہوتے ہیں, اپنے لیے کچھ ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی اسی معیار پہ پرکھیں جس طرح ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, جس طرح ہم اپنے لیے سوچتے ہیں. ہم دوسروں کی برائیاں نکالنے, ان کی ٹو میں لگے رہتے ہیں, مگر اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے. یہ ہمارا بہت بڑا فلا ہوتا ہے. صحیح ہے؟ تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنے گریبان پہ جاننا چاہیے. جو بات ہمیں ناگوار گزرتی ہے وہ دوسرے کو بھی تو گزرے گی نا. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں دوسروں کو ایسا کچھ نہیں کہنا چاہیے جو ہمیں خود ناگوار گزرے.
دوسروں کو بالکل ایسا ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ جیسا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ سلوک کریں. یہ کہنے سننے میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر ان میں تمام دینی معاملات اور معاشرت کی روح ہے. آپ کو مسلمس میں بہت سارے نمازی، روزے دار، صدقہ خیرات کرنے والے بہت سارے ملیں گے، لیکن بہت قلیل تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی کم، جنہوں نے اپنے معاملات ٹھیک رکھے ہوئے ہوتے ہیں، صلہ رحمی کی ہوئی ہوتی ہے، لوگوں سے تعلقات جوڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. ان کا درجہ اللہ کے ہاں عبادت گزاروں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے کبھی کبھار. کیوں؟ کیونکہ جو عبادات ہیں وہ تو حقوق اللہ ہے، لیکن جو معاملات کا تعلق ہے وہ تو حقوق العباد سے ہے. صحیح ہے. تو ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں، واقعہ طائف، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف والوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا. تو حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور ان کو اس کی گستاخی کی سزا دینے چاہی. تو حضور پاک نے کیا فرمایا؟ اے اللہ، طائف والوں کو ہدایت دے، اگر وہ دین اسلام نہیں لائے مگر امید ہے کہ ان کی اولاد ضرور اللہ کا دین قبول کرے گی. تو کیا ہوا؟ نتیجتاً وہ اسلام قبول کیا، انہوں نے، ان کی اولاد میں سے مسلم ہوئے. آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے خاطر اور کبھی کسی سے بدلہ نہ دیا، کبھی بددعا نہ، ہمیشہ غیر مسلمز کی ہدایت کے لیے دعا کی. تو ہم سے کیا ریکوائرمنٹ کی جا رہی ہے؟ ہمیں تو اپنے مسلمان بھائیوں سے خیر کی ان کو خیر دینے کی ہم سے ریکوائر کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کے لیے بھلائیاں چاہیں. ہمارے ساتھ کوئی برا کرے تو ہم لان تان بددعا اور بدلہ لینے کی طرف جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل دیکھیں. یہ ایک جس طرح واقعہ آپ کو بتایا، اس طرح ساری تاریخ اسلام بھری پڑی ہے. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بدلہ لینے پر آ جاتے تو کبھی اسلام اتنا نہ پھیلتا، کبھی دین کا اتنا بول بالا نہ ہوتا. اس پر غور کریں. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جائے تو برداشت، صبر، تحمل، اس سے کام لیں، ان کی اصلاح کی دعا کریں، درگزر کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، کیونکہ ایٹ لاسٹ آخر میں وہ ہمارے اخی ہی ہیں نا، دینی بھائی ہی ہیں نا. عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا درس دیں ان کو. اب اس میں چھوٹی سی بات اگزامپل کے طور پہ ذرا بتاؤں گی. جس طرح ہم سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جس طرح سرونٹس ہوتے ہیں یا کوئی باس ہے تو اس کے سب آرڈینیٹس آفس میں ہوتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کے لیے چیزیں آسان کرنی چاہیے. پھر ہم جیسے خود کے لیے پسند کرتے ہیں ان کے لیے بھی وہ چیز پسند کریں. ٹھیک ہے، لیگ پولنگ میں نہ لگے رہیں. اسی طرح جب ہم چیریٹی کی طرف آئیں تو اگر ہم یوزڈ یا اچھی کنڈیشن میں چیزیں دیں تب تو ٹھیک ہے، مگر ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ ہم گھٹیا یا ڈسکارڈڈ یا ناقابل استعمال چیزیں دیتے ہیں. ہماری استطاعت ہوتی ہے بہترین مال خرچ کرنے کی، لیکن ہم ایسا مال نکالتے ہیں جو کہ قابل استعمال ہی نہیں رہتا. تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہم دیکھیں نہیں کر رہے نا، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ کچھ پسند نہیں کر رہے جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں. تو اس کیس میں ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہم کس عظیم ہستی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو ہمیں یوز چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی محبوب چیزیں بھی دینی چاہیے. اچھا، کچھ لوگ اچھا مال اگر دیں تو ان میں تھوڑی نیت ڈگمگا جاتی ہے، تو ساتھ ساتھ اپنی نیت کو بھی بار بار ریوائیو کرتے رہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا صدقہ خیرات کریں. اس لیے نیت کا چیک بہت ضروری ہے. ہر معاملے میں، ہر نیکی میں نیت کو ری چیک کرتے رہیں. اس طرح ہم سے ہمارے مال میں غربا کا حق ہے. صرف 1/40 یعنی 40واں حصہ جو ہے نا صاحب نصال کے کل مال کا مانگا گیا ہے، اس کا حق ہے غریب کا، لیکن ہم اس میں بھی بخل کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے. اور کیا ہوتا ہے نتیجے میں؟ ہمارا مال جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس میں برکت نہیں رہتی. ساتھ ساتھ اس میں زکوٰۃ کا بھی آپ خیال رکھیں کہ وہ بھی کیلکولیٹ کر کے حقدار کو دیں. ٹھیک ہے، ایک بیلنس معاشرے میں قائم ہو. اب تاریخ اسلام سے کچھ واقعات دیکھیں جس میں کیسے صحابہ نے اپنے لیے وہ پسند کیا، دوسروں کے لیے بھی وہ پسند کیا جو وہ اپنے لیے پسند کرتے تھے.
ہجرت مدینہ میں جب حضرت انصار نے اپنے مال میں سے بہترین سامان اپنے مہاجر بھائیوں کو اس کا شریک کیا. ٹھیک ہے, بہترین, یہ پرفیکٹ اگزامپل ملتی ہے. انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو شریک کیا, محبوب ترین چیزوں میں اپنا حصے دار بنایا ان کو. اسی طرح غزوہ میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی غزوہ کی تیاری کے لیے سامان طلب کیا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا نصف سامان اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا کل سامان دے دیا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے صحابہ میں دنیا کی محبت نہیں تھی, وہ سامان کی جوڑ توڑ کی ہرس میں نہیں لگے رہتے تھے, ان کا مقصد آخرت کمانا تھا, تو وہ بیسٹ سے بیسٹ چیز کے بیان دوسروں کو دیتے تھے. تو ہم سے تو اس سے کم مانگے جیسا ہم اپنے لیے چاہیں, اپنے لیے بھی ہم چاہیں, مطلب اپنے پہ بھی خرچ کریں اور دوسروں پہ بھی کریں. تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں یہ ان واقعات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس طرح آخرت کما سکتے ہیں اپنے. اب کچھ روایات جو اس حدیث کے ضمن میں آتی ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں, یعنی اس کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اگر ہم اس حدیث پہ عمل کریں گے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, تو آٹومیٹیکلی دوسروں کے شر سے محفوظ, ہمارے شر سے دوسرا محفوظ رہے گا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان سے کوئی دنیاوی تکلیف دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی تکلیف دور فرمائیں گے. جو شخص کسی نادار پر آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی کریں گے. جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. یہ دیکھیں کتنی بڑی بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. یعنی آپ مسلم بردر کی ہیلپ نہیں کریں گے تو آٹومیٹیکلی اللہ کی مدد سٹاپ ہونے کا اندیشہ ہے. یہ ایک بہت جامع حدیث تھی. آخر میں مسلم شریف کی حدیث دیکھیں, حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومنین کی مثال ایک جسم واحد کی طرح ہے جس کے اعضاء میں سے کسی ایک اس کو تکلیف ہو, اس کا سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. یہ مفہوم حدیث ہے. یعنی یہ جو حدیث جو آپ آخر میں نے آپ کو لاسٹ 2 حدیث بتائی ہیں, اس میں مومنین کو ایک جسم, ایک واحد جسم اور ایک عمارت کی طرح تشبیہ دی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو یکجا رہنا چاہیے, یونٹی سے رہنا چاہیے, ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے, اپنے لیے بھی وہ پسند کرنا چاہیے, دوسرے کے لیے بھی وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہی دین کی سربلندی کا ضامن ہے. اسی سے مسلم امت کو تقویت ملے گی انشاءاللہ. ہمیں جس طرح اپنے دین و دنیا کی فکر میں لگے رہتے ہیں نا, اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی دین و دنیا کی فکر میں لگے رہیں. یہاں ہم نے آج کی 2 احادیث مبارکہ مکمل کر لی. اس سے قبل جو ہم نے علم سیکھا اور سمجھا اور حدیث مبارکہ پڑھی سیشنز میں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر اور آج کی حدیث پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا کام عمل کرنا ہے, ہمارا کام کوشش کرنا ہے, ہماری نیت صاف ہونی چاہیے, ہمیں نیک نیتی سے کام کرنا چاہیے. ورنہ اللہ تعالیٰ ریزلٹس نہیں دیکھتا کہ کون کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے یا کون کتنے روزے رکھ لیے یا کس نے کتنے نوافل پڑھ لیے اور کس نے کتنی نفلی عبادات کر لی. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو دیکھتا ہے, لہذا ہمیں نیتوں کو صاف رکھ کے دین کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے. آخر میں ہم دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنات عرشہ و مداد کلماتہ. اللہم انا اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم حسبنا حسابا یسیرا اللہم حسبنا حسابا یسیرا اللہم حسبنا حسابا یسیرا. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من عذاب جہنم. اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے، آج ہم تیری ہی توفیق سے اکٹھے ہوئے ہیں. ہم تیری ہی رضا کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھنے، اس کو سمجھنے کی کوشش میں بیٹھے ہیں. ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول فرما لے اے مالک. اے مالک، اس مجلس میں موجود تمام لوگوں پر اپنا خاص کرم فرما. اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں ہمارا ذکر خیر کر. اے اللہ، تیرا نہایت کرم اور مہربانی ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے رمضان المبارک نصیب فرمایا. اس کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں نواز دے، ہمیں اس سے فیض یاب ہونے کی توفیق دے. اے اللہ، اس رمضان مبارک ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے. اے اللہ، تیرا احسان ہے، تو نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اپنے دین کا علم سمجھنے کی توفیق دی، اب اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے دے. اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے استاد جنہوں نے 6 سال ہمیں پڑھانے کی کوشش کی، ہمیں سمجھانے کی کوشش کی دین کا علم، اے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی بارگاہ میں، ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ، جو دنیا اور آخرت کی خیریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے انبیاء نے مانگی، ان کو ہمارے لیے بھی منظور فرما. اور جن شر کی چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء نے پناہ مانگی، ہمیں بھی ان سے بچائے رکھ. اے اللہ، ہمیں دین پہ چلنے والا سچا مومن بنا دے. اے اللہ تعالیٰ، دین اسلام کا بول بالا رکھ، اس کو دشمنان اسلام سے کے شر سے محفوظ فرما. اے اللہ تعالیٰ، ہمیں تمام روحانی اور جسمانی امراض سے محفوظ رکھ. ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا، ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا اور روز محشر کی وحشت سے بچانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، حوض کوثر نصیب فرمانا. اے غفور الرحیم، بغیر حساب کتاب جنت الفردوس میں داخل فرمانا. اے اللہ، ہمیں مستجاب الدعا بنا لے. حاضرین مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما. جو مانگ لیا اسے بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گئے ہمارے دلوں کی بھید ہیں، آپ ہی جاننے والے ہیں. اے اللہ تعالیٰ، ہماری ان حاجات کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. واخر الدعوانا جزاكم الله خير. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. آمین.
کسی کے کوئی کوشچنز ہو تو بتا دیں. تو ہم ختم کرتے ہیں سیشن انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.